اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی ذات عالیہ، اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا ایک عجیب انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، اور وہ گواہی اللہ پاک یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ فرمایا والملائکۃ، اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں، جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ تین گواہیاں اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں، اللہ رب العالمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی۔ ان تینوں کی گواہی کے باوجود بھی اگر کوئی اس گواہی پہ ایمان نہیں لاتا، اس سے بڑا منکر اور اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تو گواہی وہ تو مجازی گواہی ہے کہ عام طور پر گواہی دوسرے سے لی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی گواہی کا ذکر اس آیت کریمہ اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے مظاہر، اللہ کے یہ جو مناظر ہیں، یہ جو خوبصورت مناظر ہم دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، پھر سورج کو دیکھتے ہیں پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، پھر رات کو 14ویں چاند کی روشنی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے، اور پھر یہ جو پہاڑوں کے مناظر ہیں، سمندروں کے مناظر ہیں، محلات کے مناظر ہیں، بازاروں کے مناظر ہیں، مختلف قسم کے مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور جتنی مصنوعات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ کچھ وہ مصنوعات ہیں کہ وہ قدرتی طور پر پہلے سے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرما دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، مظاہر ہیں، مصنوعات ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اس عقل و شعور اور علم کی وجہ سے لوگوں نے وہ چیزیں بنائیں، تو یہ بھی گویا اللہ رب العالمین کی بنی ہوئی چیزیں ہیں کہ شعور تو اللہ نے دیا، عقل تو اللہ نے دی، سمجھداری تو اللہ رب العالمین نے دے۔ اگر یہ فہم فراست نہ ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو لوگ یہ چیزیں کیسے بناتے؟ ہوائی جہاز اڑتا ہے، لوگوں نے اس پہ سرچ کیا، لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، اور پھر جناب ہوائی جہاز بنا دیا، لوہے کے تو اڑ رہا ہے۔ تو یہ عقل و فہم اور ادراک کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ کی ذات ہو، چاہے اللہ کی صفات ہوں، چاہے یہ جو مظاہر ہوں، چاہے یہ جو مصنوعات ہوں، چاہے یہ جو نظارے ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی توحید کی نشانی ہے کہ وہ ہے کوئی رب العالمین، اتنے بڑے سورج کو بنانے والا، اتنے بڑے آسمانوں کو بنانے والا، اتنی بڑی زمین کو بنانے والا، اور اتنی ساری مخلوقات کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ خود تو ایک معمولی چیز نہیں بنتی، کوئی مکھی نہیں بنتی، کوئی چیونٹی نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اور جناب دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے اربوں کھربوں لاتعداد فرشتے ہیں، تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ ہیں فرشتے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں،
اللہ کے حکم کے مطابق لگے ہوئے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ اہل علم کون ہے؟ اہل علم میں سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات آتے ہیں، کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء اور نبی دنیا میں آئے، لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کر دیا، اور اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی کہ لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لائق ہے، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کی تخلیق بھی اللہ کی ہے، ملکیت بھی اللہ کی ہے، ساری قدرتیں بھی اللہ کی ہے، تو لہٰذا لوگوں کو کہا گیا کہ ہدایت، پھر لوگوں سے دے کر ان کو ان انبیاء کرام کے صحابہ کرام بن گئے، ہر نبی کے صحابہ بن گئے، انہوں نے بھی وہ بھی اہل علم بن گئے۔ پہلے علم کا منبع اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر جناب انبیاء ہے، انبیاء کے بعد پھر ہر نبی کے صحابہ کرام ہے، پھر ان اصحاب کرام نے پھر اس تعلیم کو، اس علم کو آگے پھیلایا، پھر وہ اب ہم اولیاء کرام بن گئے، پھر علماء کرام بن گئے۔ ہاں، تو یہ سب کے سب اہل علم میں سب آ جاتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء والا علم، انبیاء والا دین، انبیاء والا پیغام لوگ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو بھی شامل فرما دیا، کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، پوری کائنات میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں، بڑی مخلوق ہے، اور قد و قامت سے بھی ایک حدیث میں نے پڑھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، ان کا جو قد ہے وہ کتنا ہے، قامت ان کی کتنی ہے، تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے گھٹنے ساتوں زمینوں سے نیچے ہیں، اور وہ بھی ایک گھٹنا ایسے نیچے زمین ایسے رکھ جیسے ہم گھٹنا رکھتے ہیں نا، ایک گھٹنے کو اوپر کرو اور ایک کو نیچے، ایسے اس طرح کھڑے ہو جاؤ، اس طرح وہ کھڑے ہیں، پورے قامت کے ساتھ اور قد کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہیں، ساتوں زمینوں سے نیچے ان کا گھٹنا ہے، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے سامنے بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے، وہاں فرشتوں کو احکامات ملتے رہتے ہیں، اس کی نظر وہاں لگی ہوئی ہے، اور دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ میں سور ہے، اس سور میں پھونکنے کا اللہ تعالیٰ یہی اس کی عبادت ہے کہ جب تجھے آرڈر ملے گا اسرافیل سور پھونک دو تو وہ پھونک دے گا، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ تو وہ خود فرشتہ کتنا بڑا ہے، گھٹنے زمینوں سے نیچے اور سر آسمانوں سے اوپر، اور جہاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی احکامات کے لیے جو احکامات آتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہ جو آج کل وہ چینلز ہیں، یہ خبریں نشریات وغیرہ ہیں، تو یہ نیچے پٹی لگی رہتی ہے نا کہ یہ ہوا بھی یہ تو اس پر وہ پٹی لگی رہتی ہے، تو جیسے ہی اس فرشتے کو حکم ہو جائے گا کہ سور پھونک دو، وہ سور پھونک دے گا، تو کتنا بڑے فرشتہ ہے۔ تو یہ سارے فرشتے پوری کائنات میں پھرتے رہتے ہیں، یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور اولیاء بھی، اور صحابہ کرام بھی، اور انبیاء اور رسول بھی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی۔ تو یہی ہے، فرمایا تین، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی، یہ تینوں کی یہی گواہی ہے کہ کیا ہے کہ شہد اللہ، گواہی دے رہے ہیں اللہ پاک، انہ لا الہ الا ہو، انہ یہ گواہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ خود اللہ کی گواہی ہے۔ دیکھیں دنیا کی چیزوں کو دیکھیں، ففی کل شیء لہ شاہد، اگر کوئی بصیرت والا انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، تو اس کو یہ تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہر چیز میں اس کو خدا نظر آئے گا، اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، اللہ کی ذات و صفات نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ففی کل شیء لہ شاہد، ہر چیز میں یہی گواہی ہے، موجود ہے کہ یدل علی انہ واحد، اور وہ چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت،
وحدہ لا شریک لہو گویت۔ یہ زمین سے جو جڑی بوٹیاں، یہ جو درخت، یہ جو پودے یہ نکلتے ہیں، یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی تو ان کو پیدا کرتا ہے، وہی تو ان کو پھل دیتا ہے، وہی تو ان کو سرسبز رکھتا ہے، اللہ ہے۔ اللہ تو اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ایک ایک چیز میں اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اللہ کی شہادت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، واجب الوجود ہے، اس کو ماننا لازمی ہے، فرض ہے، اس سے بڑی گواہی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے پیغمبر آپ پھر فرما دیجئے، حضور کو بتا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ کافرو جو تم نہیں مانتے ہو، اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی تم تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ خود گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ ھذا القرآن، اور اس قرآن کریم کے ذریعے مجھے وحی کی گئی ہے، مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ سیوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سیوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے، ان منکرین کو دکھائیں گے، اس آفاق میں، اس کائنات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے۔ کبھی اس کائنات میں ایسا کوئی طوفان، خوشی میں تو اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا، مصیبت میں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بارش آتی ہے، طوفانی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، پھر لوگ سمجھتے ہیں ہاں کوئی واحد ہے، کوئی واحد قہار ذات ہے، اسی کو پکارو، اسی سے کہو کہ بند کر دو، دعا کرو، عاجزی کرو، پھر لوگ عاجزی کرتے، اس وقت بھی کافر عاجزی کریں گے، پھر سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تو فی انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں بھی ایسی بہت ساری نشانیاں میں پیدا کر دوں گا کہ وہ خود اللہ رب العالمین کو پہچانیں گے۔ کبھی سخت قسم کی بیماری آتی ہے، ڈاکٹرز لا علاج قرار دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہ وہ بندہ پھر اللہ سمجھتا ہے کہ میں لا علاج ہو گیا ہوں، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، دعا کرتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ یتبین لہم، پھر ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق من ربہم، انہ الحق، کہ یہ دیکھو الحق ہے، پھر اللہ حق ہے۔ اللہ مصیبت کے وقت منکرین کو یاد آتا ہے۔ ہاں جو مومن ہیں، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے مقر ہیں اور اقراری ہیں، وہ تو خوشی میں غمی میں ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے بھی ہیں۔ اور ایک جگہ اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا اولم یکف بک، اولم یکف بربک، کیا تیرے رب کے بارے میں تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خود گواہی دیتا ہے، ہر چیز سے اللہ کی گواہی ٹپکتی رہتی ہے۔ تو اگر انسان عقل سے کام لے تو ہر چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ کل یسبحون بحمدہ، قرآن کریم میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ چرند پرند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو اور منکر کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کو چھوڑتا ہے؟ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کے ساتھ علماء کرام اور انبیاء کرام اور فرشتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اپنے فرشتوں کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ اہل علم کا ذکر کرتے ہوئے اہل علم کی حیثیت اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں کہ اہل علم کو دیکھو، وہ بھی میری گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کوئی شخص آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک، اور دوسرے نمبر پر یہی آیت کریمہ پڑھے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس آیت کریمہ کو پڑھے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر چند آیات بعد میں یہ دو آیتیں ہیں، قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ 26ویں آیت ہے، اور اگلی بھی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جو شخص فرض نماز کے بعد ان 3 مقامات کو پڑھے گا، آیت الکرسی کو، شاہد اللہ والی آیت کو، اور ان 2 آیتوں کو جو میں نے ابھی پڑھی، فرمایا اللہ رب العالمین روز محشر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کو جنت بھیج دو، اور 70 حاجتیں اس کی پوری کر دی جائیں گی. اور فرمایا کہ سب سے کم ترین حاجت اس کی مغفرت کی ہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 مقامات کو کوئی شخص رات کو سوتے وقت بھی پڑھے گا تو یہ اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت کا مستحق بن جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. کیا پڑھا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور والملائکۃ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واولو العلم، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قائما بالقسط، وہ انصاف پہ کھڑے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی زبردست حکمت رکھنے والا بھی نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول نے عرفات کے میدان میں یہ آیت کریمہ پڑھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. لوگوں میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں لوگوں تمہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو دیکھیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل فرما دیا. حضرت عامش رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے اور اس کے بعد یہی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھے، یعنی کیا مطلب؟ وہ جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اہل علم پیغمبر علماء یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جیسے اس آیت کریمہ کو پڑھے تو وہ کہے جیسے نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو شخص اس آیت کریمہ کے بعد اس طرح پڑھے گا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ رب العالمین اس کو خوشخبری سنائے گا اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت بھیج دو، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں میری وحدانیت، میری ذات و صفات کی گواہی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھا کریں جب بھی سے آیت کریمہ کو پڑھیں اور اس کے بعد کہیں. سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود پڑھا ہے کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جیسے اللہ نے خود گواہی دی ہے، اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی ہے، اہل علم نے گواہی دی ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں. تو دیکھو ابھی آج آپ کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو آپ بھی کہیں نا، آپ بھی کہیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ بھی کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. کہیں، جب کہیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سرفراز فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خطاب فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو جنت بھیج دو، اس نے میری وحدانیت کی گواہی دی ہوئی ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا، حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ملک شام سے 2 بندے آئے. ملک شام سے 2 بندے، 2 عالم آئے، بہت بڑے عالم آئے. یہودی اور عیسائیوں کے تو بہت بڑے عالم تھے. وہ آئے،
پہلے مدینہ میں آئے، مدینہ خوب گلیوں کو گھوما، پہاڑوں کو، میدانوں کو خوب چکر لگایا، سارا مدینہ شریف چکر لگا کے واپس آ گئے، اور واپس آ گئے اور کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے، ہم نے تورات پڑھی ہے، ہم نے انجیل پڑھی ہے، تورات و انجیل کے مطابق یہ وہ بستی ہے، وہ شہر ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ جہاں تم لوگوں نے گھر لیا ہوا ہے، یہاں جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں تمہاری رہائش ہے، خیال کرنا یہاں ایک نبی آئیں گے، آخر الزمان، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا مبارک ہو، وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ پیغمبر بنفس نفیس یہاں موجود ہیں، پیدا ہوئے مکے میں، ہجرت کر کے یہاں آئے۔ انہوں نے کہا بالکل 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 یہی بات، یہی ہم نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، باہر آئیں گے، یہاں اس علاقے میں آئیں گے۔ تو ہم اس لیے چیک کرنے کے لیے آئے کہ ہم ان کی زیارت کریں، ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو بڑی خوشخبری تم لوگوں نے سنائی، تو ہمیں لے چلو اس عظیم ہستی کی خدمت عالیہ میں۔ تو وہ خدمت اقدس میں ان کو پیش کیا گیا۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، ایک نے کہا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے نے کہا آپ احمد ہیں، آپ کا نام احمد بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں نے مل کر ایک سوال کیا کہ ہمارا ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب ٹھیک طرح سے دیا، جو ہمارے دماغوں میں ہے، جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے تورات و انجیل میں، اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب صحیح معنوں میں دیا، ہم ابھی آپ کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو اپنے سوال۔ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی شہادت جو آخری نبی بیان کریں گے، اللہ کی کتاب میں بیان کریں گے، اللہ کی کتاب سے بیان کریں گے، وہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ فرمایا، وہی نازل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، تو فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واولو العلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی گواہی قرآن کریم کی۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ ملائے، بیعت کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، اور ہر ایک نے الگ سے کہا۔ پہلے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ۔ دوسرے نے بھی یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ، صحابی بن گئے، اللہ کے رسول کے پیروکار بن گئے، اطاعت کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر لی انہوں نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بار بار کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پوری زندگی کرنے کی اطاعت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، اور اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ آیت شہادت، سب سے بڑی شہادت اللہ کی طرف سے یہی ہے۔ اچھا، تو فرمایا والملائکہ، اور فرشتے، واولو العلم، اور اہل علم، یہ تو گواہی دیں گے۔ آگے فرمایا قائما بالقسط، قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، قائم کا مطلب کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ قائم ہے بالقسط، انصاف پر۔ اللہ انصاف پر کھڑے ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے کہ ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، یا ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہے اور اسی گناہ میں مر جائے اور اسی کفر میں مر جائے اور قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کر دینے بھیجے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، قسط، انصاف، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں، اللہ انصاف پہ قائم ہے، اور اس پوری نظام کا جو پوری کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ
قائمًا بالقسط کا جو جملہ ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت میں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم وہ تو اقرار کرتے ہیں باقاعدہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم گندے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نیکیوں کو ہمیں دے دیں گے، ہمیں جنت بھیج دیں گے، ہماری برائیوں کو مسلمانوں کو دے دیں گے، ان کو جہنم بھیجیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں؟ اتنے بڑے ظالم ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قائمًا بالقسط، اللہ انصاف پہ قائم ہے۔ اور عیسائیوں کا بھی یہاں ان کی بھی مخالفت ہو گئی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی نظریہ بدبختوں کا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب قبول کر لیا، ان کو پھانسی دی گئی، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پھانسی نہیں ملی ان کو، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لی، زندہ سلامت اٹھا لی، ابھی بھی زندہ ہیں، موت ان کو نہیں آئی ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے نبی کو پھانسی دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ صلیب باندھتے ہیں، ٹائی شائی، یہ اسی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ بس وہ جو نہیں ہو اس طرح نشان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو بھی ہر جگہ لگاتے ہیں، وہ حضرت مریم کا جو ان کی والدہ ہے لگاتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کیا کیا۔ اچھا، ان کا نظریہ یہ ہے ہم جتنے بھی گنہگار ہوں، عیسائی کا یعنی ان کا عقیدہ ہے ہم عیسائی لوگ جتنے بھی گنہگار ہوں، جتنا بھی کفر کرتے پھرے، شرط یہ عیسائی بنے، بس عیسیٰ کو پکارتے رہیں، قیامت کے دن عیسیٰ ہمیں جنت لے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سارے گناہوں کی سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ گناہ کرے کوئی، سزا بھرے کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ بھی ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ گناہ کوئی کرتا رہے اور قیامت کے دن سزا دوسرے کو ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ترغیب دی گناہ کی اور وہ بندہ گناہ کرنے لگا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو بھی سزا ملے گی کہ گناہ پہ ابھارا اس کو۔ تو یہ تو الگ ہے، گناہ کروا رہا ہے نا، باقی یہ نہیں کہ جناب گناہ کرتا ہے کوئی اور دوسرے گناہ نہ کرنے والے کو سزا ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو جناب اس کی بدولت پھر اس کو معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح جناب قائمًا بالقسط، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں کہ جو تم کرو گے اسی طرح قیامت کے دن اجر و ثواب پاؤ گے، اچھائیاں کرو گے اجر پالو گے، جنت پالو گے، اللہ کی رضامندی حاصل کرو گے، برائیاں کرو گے تو اللہ رب العالمین کا قہر و غضب مول لو گے، اور قیامت کے دن جو اللہ نے ٹھکانہ بنایا جہنم، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھینک دیں گے۔ یہ ہم سب کا نظریہ ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں سید کو کچھ نہ کو، بے شک سید آل رسول ہے، ہماری سرآنکھوں پر اس کی شان ہے، عظمت ہے، لیکن اگر وہ سید غلط لائن پہ جائے گا، توحید نہیں شرک کرتا، جیسے آج کل بہت سارے جتنے سید ہیں مشرک اکثر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، آل رسول سے ہیں یا نہیں۔ آل رسول سے ہوتے تو پھر ایسی گندی حرکتیں کرتے۔ آل رسول پر ہماری جان قربان، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک وہ گنہگار بھی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ آل رسول ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر ضروری ہے۔ باقی اس کو اگر وہ غلط لائن پہ ہے اللہ اس سے پوچھے گا، ان کو ایسے لوگوں کو تو ڈبل سزا ملے گی کہ بھائی تمہیں تو ترغیب دینی چاہیے تھی لوگوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور بجائے اس کے کہ رسول کی اطاعت کرواتے تم دوسروں سے، تم خود اطاعت نہیں کرتے ہو۔ بس جناب بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں، اور پھر جناب کوئی نماز نہیں، کوئی دین نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں ہم سید ہیں ہم سید ہیں۔ اور یہ سندھ وغیرہ میں تو اللہ معاف کرے ایسی جہالت ہے، بس اپنی گاڑی کے پیچھے سید لکھ دو، شاہ جی لکھ دو، بس وہ ڈاکو بھی آپ کو چھوڑ دیں گے بھائی شاہ جی جا رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، شاہ جی کی عظمت ہے، سید کی عظمت ہے، لیکن سید بنو تو صحیح پہلے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرتے رہو، کم از کم اس طرح تو لگو کہ تو واقعی رسول کی اولاد ہے۔
نہیں لگتا وہ تو ایسا عجیب اس نے شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، لگتا ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں لگتا جائے کہ والے رسول لگ جائے۔ اللہ پاک گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدوں کو سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قائما بالقسط، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جھوٹی بات ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑی بہتان، بہت بڑی تہمت ہے اور بہتان ہے اور الزام ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔